آرمی چیف سے سعودی سفیر نواف المالکی کی ملاقات ہو چکی ہے اور وہ ملاقات بھی پازیٹیو نوٹس پہ ختم ہوئی تھی، اور جو چیزیں آپس میں ہیں کچھ گڑبڑ ہے ان کو سیٹل ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اختلافات جو ہیں، اختلافی امور، ان کو پیچھے کیا جائے اور جو جن پہ اتفاق ہے، ایگریمنٹس ہیں، ان کو آگے لے کے بڑھا جائے۔ پھر آج جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان سے، پر وہ آپ ایک قطع کلامی معاف صابر شاکر صاحب، ایک ایلیمنٹ آپ جو بہت اہم وہاں کی ہائرارکی میں بہت بڑا نام ہے، بہت جس کے وزٹ کو قصداً سیکرٹ رکھا گیا اور ان کا ہو سکتا ہے سیکرٹ امور سے ہی تعلق ہو، جی ان کا جو وزٹ ہوا ہے اس کے بعد معاملات جو ہے وہ اپنی مطلب ہے ایک نارمل جو تعلقات ہے پاکستان اور سعودی عربیہ، وہ ادھر اسی طرف چلے گئے ہیں جو ایک بیچ میں سپیڈ بریکر آیا تھا وہ عبور کر لیا گیا ہے، جو ہماری اطلاعات ہے۔ جی بالکل، کیونکہ آج جو ملاقات ہوئی ہے سعودی سفیر کی وزیر اعظم عمران خان سے، بالعموم وزیر اعظم عمران خان سفیروں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ملتے جیسے کہ آج ملاقات ہوئی ہے، اور سعودی سفیر اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ دیگر آفیشلز بھی تھے۔ پھر پاکستانی سائٹ پہ بھی وزیر اعظم اکیلے نہیں تھے، بلکہ ہمارے متعلقہ محکموں پہ آفیشلز بھی تھے، اور باقاعدہ طور پہ جو گفتگو ہوئی ان کے نوٹس بھی لیے گئے اور بات چیت کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب پاکستان کی مرضی کے بغیر سعودی عرب ان کو قبول کرے گا، جو میرے پاس۔ اچھا مجھے یہ بتائیں صابر شاکر صاحب، آپ بھی اسرائیل کے خلاف ہیں، میں بھی خلاف ہوں، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں کے بھی خلاف ہیں، ساری ایگریڈ۔ یہ اب میں ایک آپ سے سوال کر رہا ہوں، بالکل ایک جس طرح کی پوری دنیا میں شور و غوغا ہے، اگر اسرائیل جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے اور اس کی راستے میں جو رکاوٹیں ڈال رہا ہے وہ بند کر دے، اور فلسطین ایکول لیول پر ایک ملک کا درجہ حاصل کر لے، اور او آئی سی اس ارینجمنٹ کو اور فلسطینی اس ارینجمنٹ کو تسلیم کر لے، اور سارے او آئی سی کی قرارداد کے نتیجے میں مسلمان ملک جو ہے وہ اسرائیل کا وجود اور اسرائیل جو ہے مسلمانوں کا وجود تسلیم کر لے، انکلوڈنگ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ فلسطین، تو اس کے بارے میں آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں یا یہ بھی قابل قبول نہیں ہے؟ نہیں، اس کے بعد جو سب پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی سرکاری سطح پہ کہا جا رہا ہے اسرائیل کے بارے میں، میں اس سے ایگری نہیں ہوں، کیونکہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ جناب بالکل ایسا کچھ ہے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو مجھے جو لگتا ہے کہ بیک ڈور چینل پہ ڈائریکٹ ابھی نہیں، انڈائریکٹ وے میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور معاملات ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کا ایک موقف اس وقت جو بار بار سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 2 اسٹیٹس سولوشن جو ہے، جو آپ نے کہا، آزاد فلسطینی ریاست کا قیام، اور اس کو ریکگنائز کرے، اس کو تسلیم کرے پوری دنیا، خاص طور پہ امریکہ۔ تو اور یہ جو بائیڈن نے بھی، پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنی جو الیکشن کمپین ہے اس میں خاص طور پہ ایک بات کہی تھی، میں آپ کو اس کو سنوا دیتا ہوں۔ ایک سوال ان سے پوچھا گیا تھا اسرائیل کی ریکگنیشن کے بارے میں، تو جو بائیڈن نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر مسلم اکثریت والا ملک پاکستان اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کر لے، یعنی کہ تسلیم کر لے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پائیدار جو پیس ہے، پائیدار امن یہ آئے گا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بیلنس کرنے کے لیے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اسرائیل کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرے اور 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس کی طرف بڑھے۔ تو یہ چیزیں گراؤنڈ پہ جو پوری دنیا میں اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں مجھے تو نہیں لگتا۔ اس طرف جی سعودی عربیہ آج یا کل اس طرح کے اقدامات کرتا ہے تو مسلم امہ پھر کس طرف کھڑی ہوگی؟
دیکھیں مسلم امہ چوہدری صاحب اس وقت تو معاملات جو اسرائیل کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں ممالک، اس میں یو اے ای، میں اس کی ایگری نہیں کرتا. میری گزارش سن لیں کہ اس وقت وہ تو ایک آئیڈیل سچویشن تھی نا، اور ہو سکتی ہے مستقبل میں کہ او آئی سی کے فورم پہ جب ٹو اسٹیٹ سولوشن آ جائے اور اس کو تسلیم کر لیا جائے، پھر تو او آئی سی کے فورم پہ ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. یو اے ای نے اپنے طور پہ تسلیم کر لیا، سوڈان تسلیم کر چکا ہے، بحرین تسلیم کر چکا ہے، اس کے بعد آپ کا مراکش جو ہے مراکو تسلیم کر چکا ہے. تو یہ تو اس طرف بڑھ رہے ہیں. کر چکا ہے، قطر کر چکا ہے، ایجپٹ وہ تو ترکی پہلے سے ہیں. اور ترکی نے، جس کو ہم بہت زیادہ طیب اردوان اور ترکی کو، پاکستان کے عوام اس کو بہت زیادہ آئیڈلائز کرتے ہیں، وہ ان کو دیکھیں تو 2 سال سے سفیر واپس بلایا ہوا تھا ترکی نے. تو طیب اردوان نے 2 سال کے وقفے کے بعد اب اپنے نئے سفیر کو اپوائنٹ کر دیا ہے تل ابیب کے لیے، یروشلم کے لیے نہیں، کیونکہ یروشلم کو کیپٹل نہیں مانا جا رہا اور تل ابیب کو مسلم جو او آئی سی کا فورم ہے اس میں تل ابیب کیپٹل ہے اسرائیل کا. تو اس لیے ترکی نے بھی اپنا سفیر نامینیٹ کر دیا ہے اور اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب طیب اردوان نے اپنا سفیر اپوائنٹ کر کے نئی جو بائیڈن انتظامیہ کو ایک گفٹ دیا ہے کہ ہم جناب آنے والے دنوں میں تعلقات کو معمول پہ لانا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا، تو پاکستان بالکل یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان بالکل آئسولیشن میں ایک سائڈ پہ کھڑا ہو. لیکن او آئی سی کی ریزولوشن اور 2 ریاستوں کے بغیر آگے نہیں بڑھنا، یہ پاکستان کا 2 ٹوک اور اٹل موقف ہے اور اسی پر سب کو آنا پڑے گا. پاکستان ایک طاقتور فوجی قوت اور ایک بڑا ملک اور ایک ایٹمی قوت ہے اور اس کی صلاحیت جو ہے اس سے سب واقف ہے. تو آج